باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کو کم عقل انسان اور جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کم عقل نہیں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں سے ہی ایک بندہ اٹھے اور وہ یہ کہے جی مجھے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور مجھے پیغام دیتا ہے، اور ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں اور تمہارے اپنا سردار بنا لیں۔ تو وہ جو ہود علیہ السلام تھے وہ تبلیغ کرتے گئے، اور وہ ان کی جو قوم تھی عاد وہ برابر انکار کرتی گئی، اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ قالوا اجئتنا، وہ کہنے لگے، یعنی وہ قوم جو تھی وہ ہود علیہ السلام کو کہنے لگی، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ ہود کہنے لگے، یہاں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے کہ قال قد وقع علیکم، ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارے متعلق تمہارے رب کی طرف سے من ربکم رجس و غضب، عذاب اور غصے کا فیصلہ جو ہے وہ سن چکا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء سمیتموہا، بیچ چند ناموں کے نام رکھ لیے ہیں ان کے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل۔ یعنی ان کی قوم نے چند نام رکھ لیے تھے کہ یہ ہماری اس کام کو حل کرنے والا ہے، یا یہ بارش کو لانے والا ہے، یا یہ سبزہ اگانے والا ہے، یہ ہماری مشکلات کو سننے والا ہے، اور یہ مقدمات کو نمٹانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ چند نام ہیں عارضی جو تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اس کی سند نازل نہیں کی کہ یہ سارے اختیارات رکھتے ہیں، بلکہ اکیلا اللہ ہی سارے اختیارات رکھتا ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو تمہاری بات ہے وہ سچی ثابت ہوتی ہے، یا جو میں پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ بس انتظار کرتے ہیں ہم دونوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر ہم نے انہیں اور ان کے ہمراہیوں کو بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، یعنی ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی، ان کا ختم کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے مقابلے میں جھوٹ گھڑتے تھے۔ وما كانوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ظاہر ہے وقت کا پیغمبر طرح طرح سے ان کو سمجھا کر جو حجت ہے وہ پوری کر چکا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا کہ لوگوں اللہ کی طرف موڑاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ چاہے تو تمہارے سارے کام بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو سارے بگاڑ سکتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرنے والا یا اس کی طاقت میں شریک نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا سے اوپر کوئی ہستی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے کام میں حصے دار ہو اللہ اکیلا ہی ہے، اس لیے تم اسی کی فرما برداری اختیار کرو۔ یہی وہ دعوت ہے جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہی وہ دعوت ہے جو ہود علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن چند ایک لوگوں کے علاوہ سب نے اپنے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور پھر وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نشانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔